دیکھا ہوگا یہ جو ہماری دوستی ہوتی ہے یہ گھروں تک چلی جاتی ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور معاشرے پر کیا اثر پڑتے ہیں، چاہے وہ میل سائڈ پر ہو چاہے فیمیل سائڈ پر ہو؟ میں یہاں پر نا اپنی والدہ کی بات کروں گی. میری والدہ حیات نہیں ہے، ابھی 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے. وہ ایک نیک خاتون تھیں. وہ مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی دوستیاں گھر تک نہیں رکھتے، اپنے دوستوں کو گھر سے باہر رکھنا ہے. گھر کے اندر کے حالات جو ہے وہ دوستوں کو پتہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کس سچویشن میں رہتے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کے کپڑے کہاں رکھے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا پیتے ہیں، آپ کے گھر میں کون سا فرنیچر ہے، آپ کے گھر میں اے سی ہے نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کے دوستوں کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی شاندار بات کی کہ یہ جو دوستی ہے نا یہ باہر تک ہونی چاہیے اور دوستوں کو گھر کی پرائیویسی کو ختم نہیں کرنا چاہیے. جی، جب آپ اپنی پرائیویسی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ ان کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ کی کمیاں کوتاہیاں ان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں. پھر وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے اچھا آپ بہت اچھے ہوں، لیوش ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال کے جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے آپ کو گندا کرنے کے لیے. جو آپ کی تھالی میں بیٹھ کر کھاتے ہیں وہی چھید کرتے ہیں. اور کسی کے دل کا نہیں پتا ہوتا ڈاکٹر صاحب جی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. نہیں، کسی کا نہیں پتا آپ کو. آپ تو جو ہے وہ اپنے بیڈ روم تک جو ہے وہ اپنی دوست کو لے گئے. آپ نے تو کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے معاملات ہیں. اس نے دیکھ کر اپنے اندر یہ کیا آبزرو کیا، اس کی بیڈ جو تھنکنگ ہے وہ کس لیول تک پہنچ گئی. اس نے آپ کے شوہر کو گریب کرنے کا پلان کب کر لیا. سب ایسے نہیں ہوتے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی ہمارے ملک میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں کہ آل اوور دا ورلڈ جا رہا ہے؟ ہم ایز اے مسلم کنٹری تو یہ ہیں اور ہمارے میں کیونکہ ہمارا جو بہنوئی ہوتا ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایز اے مسلم کنٹری یہ پھر بھی معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں، باؤنڈریز طے کریں. جس گھر میں بھابیاں ہوں وہاں اگر جوان دیور موجود ہیں تو ان جوان دیوروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بھابیوں کو جو ہے وہ بھابی کہہ کر یا ماں کہہ کر یا سسٹر کہہ کر آپی کہہ کر پکاریں. جب آپ بھابی کا نام لے کر اس کو بلاتے ہیں تو آپ میں اور آپ کی بھابی میں جو ہے وہ کوئی ڈفرینس نہیں رہ گیا. پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یہ خیال نہیں رہ گیا کہ یہ میری بھابی ہے، میرے بھائی کی عزت ہے. پھر وہ آپ کی دوست بن گئی. اور عورت اور مرد کبھی دوست نہیں ہوتے. یہ میں بہت باریک بینی سے جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہوں اور بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بات کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور سالی اور جیجا اکثر اوقات جو ہے وہ ایج میں ڈفرینس زیادہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا نام بھی لے لیتے ہیں، بھائی نہیں بولتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بلائیں رسپیکٹ کے ساتھ بلائیں تاکہ ان کو آنر محسوس ہو. ان کو ہمارے الفاظ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. میں آپ کو اوئے کر کے بلاؤں تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کتنی بدتمیز خاتون ہے، یہ کیا کر رہی ہے. اور میں آپ کو بھائی کہہ کے بلاؤں تو آپ کہیں گے کہ بڑی رسپیکٹیبل خاتون ہے، بھائی بھائی کہہ کے بلا رہی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد جو الفاظ ہیں یہ بڑا امپورٹنس ہے ان کی جو ہے ہماری زندگی میں. جب ہم اپنی بھابی یا اپنے جیجا کو یہ کہہ کر اس کا نام لے کر بلاتے ہیں تو ہمارے اندر باؤنڈریز ختم ہو گئیں. آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی اسی دن. یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ٹونٹ کرنا شروع کر دیں گے. بہت سارے لوگوں کو بڑی آگ لگے گی، بڑی پرابلم ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اسلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ اسلام کا موقف ہے کہ گھر میں جوان دیور اور گھر میں جوان سالی فتنہ ہے. بہن کا گھر برباد ہو سکتا ہے، ادھر بھائی کا گھر برباد ہو سکتا ہے. کسی کی نیت کی گارنٹی آپ نہیں لیتے. بھائی سارا دن گھر سے باہر ہے، وہ اپنے کاموں میں جو ہے وہ بزی ہے، وہ اپنے بزنس چلا رہا ہے، وہ اپنے معاملات دیکھ رہا ہے. بھابھی گھر میں اکیلی ہے، جوان جو ہے وہ دیور اکیلا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی. آپ جو سارے کام جو ہے وہ دیور کر رہا ہے. جوان سالی گھر میں جو ہے وہ اکیلی ہے، بہن کہیں جاب کرتی ہے یا بہن جو ہے وہ بچے سنبھالتی ہے، اور جیجا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے یا وہ جلدی گھر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور سالی بھی وہیں پہ موجود ہے. تو کیا آپ اپنے معاشرے کو پیغام دیں؟ یہ تو پھر اس طرح خاندانی جو نظام ہے وہ تو برباد دیکھیں خاندانی نظام آپ کے کہاں مجھے بتائیں. چند گھروں میں خاندانی نظام رہ گئے ہیں، باقی خاندانی سلسلہ کہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کے گھروں کے اندر ہی زیادتیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر ہی ریلیشن شپ بنے ہوئے ہیں. آپ کس جگہ پر بیٹھے ہیں؟ معاشرے میں طلاق کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے. معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اگر ایک جیجا جو ہے وہ اپنی سالی کو جو ہے وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو چھوڑ کے تم سے شادی کر کے تمہیں جو ہے وہ خوش رکھوں گا، اور بہن اس چیز پر قائم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کا گھر توڑ دے، تو وہاں پر کیا پیچھے باقی رہ جاتا ہے؟ اور اس طرح کا بڑا مشہور واقعہ انڈیا میں ہوا جو کہ اپنا آپ کا جو داماد اور ساس کے درمیان جو وہ دیکھیں وہ کتنا بڑا واقعہ. وہ ساس جو ہے وہ داماد کو لے کر جو ہے وہ بھاگ گئی. آپ کا تقدس ہی نہیں رہا رشتوں کا.
یہ تو چلے آپ ایک جو ہے وہ بارڈر پار کی بات کر رہے ہیں, آپ کے اپنے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ایز اے مسلم جو اس معاشرے کو ڈاکٹر صاحب اور ویسے سائیکالوجسٹ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میں اس معاشرے کو ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ اخلاقیات یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. تربیت یافتہ لوگ, تربیت یافتہ والدین یہاں پر بالکل بھی موجود نہیں ہیں. اخلاقیات میں ہم صفر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اسلام جس جگہ سے ختم ہو جائے, یعنی آپ کا مذہب جہاں پر قائم ہی نہ ہو پائے, وہاں پر بے حیائی اور بے راروی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. ہم آج اپنے مذہب سے جتنے دور ہیں, ہم اتنے ہی جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہیں. خشک سالی اور آپ کے گھر میں سالی دونوں ہی خطرناک ہیں. ڈاکٹر صاحب بات تو آپ نے اچھی کی, خشک سالی تو ویسے ہی خطرناک ہے, سالی کو بھی آپ نے خطرناک قرار دے دیا. میں تو خطرناک قرار دے رہی ہوں. ساری سالیاں تو بیچاری جو ہے وہ ایسی نہیں ہیں, لیکن سارے بھی ایسے نہیں ہیں, سارے جو ہے وہ بہنوئی بھی ایسے نہیں ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن پھر کیوں آپ کے معاشرے میں ریلیشن شپ بن رہے ہیں؟ یہ 1 یا 2% کی تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جتنے بھی پرسنٹ ہیں بھائی, ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بالکل. ایک گندی مچھلی ہو تو پورے تالاب میں اسمیل پیدا ہو جائے گی. تو آپ اس ایک مچھلی کو نکال کے باہر پھینکیں نا, اس ایک مچھلی کے خلاف جو ہے وہ کام کریں. خاندان کیا کرتے ہیں کہ اگر سالی اور جیجا کا کوئی افیئر نکل آتا ہے تو پردے ڈال دیتے ہیں, لوگوں کو نہیں بتاتے, باہر بات نہیں نکلنے دیتے. بہنیں جب انہیں پتہ چل جائے کہ بہنیں ان کا گھر برباد کر رہی ہیں تو باتوں پہ پردے ڈال دیتی ہیں, خاموشی اختیار کر لیتی ہیں, یا پھر جو ہے وہ سالی جو ہے وہ پھر آدھی گھر والی بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ جب تک ہم پردے ڈالتے رہیں گے, جب تک ہم اپنی عزت کے لیے یہ باتیں چھپاتے رہیں گے, تو تب تک ہم اس بے راروی میں جو ہے وہ غرق ہوتے چلے جائیں گے. سالی کا کیا کام ہے آ کے جیجا کے ساتھ فری ہونا؟ سالی کا کیا کام ہے جو ہے وہ جیجا کو کہنا کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں؟ سالی کا کیا کام ہے کہ وہ جیجا کو کہے کہ میرے یہ پرابلمز ہیں سارٹ آؤٹ کر دیں؟ سالی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی بہن کو کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, بھائی سے کہو کہ میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں. بالکل, بڑی اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں لیکن ایسا نہیں ہوتا. بالکل ڈائریکٹ ٹائلنگ ہے. بھابھی سے بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے دیور کا؟ بالکل. بھابھی ماں کی برابر ہے نا, تو ماں سے آپ کتنی بات کرتے ہیں؟ ایسے ہی. اور سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے, اس کے تو آپ سینے سے بھی لگ سکتے ہیں, اس کو تو آپ جو ہے وہ ماں, اس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وہ تو آپ کے لیے محرم ہے. فرما رہے ہیں. ہاں, لیکن بھابھی جو ہے وہ منہ بولی ماں ہے. تقدس برقرار رکھنا ہے. بھائی اگر بھابھی کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دے رہا آپ کے گھر میں, اور بھائی جو ہے وہ آپ کی اپنی بیوی کے کام نہیں کر رہا, تو کسی دیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے کام کر کے دے. اور اگر دیور کام کر بھی رہا ہے تو بھابھی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو دیور ہی سمجھے, اس کو بھائی سمجھے اپنا چھوٹا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی میں جہاں پر جو خاندان وہ جڑے رہتے ہیں, کام ہو رہے ہیں, لیکن جوائنٹ فیملی میں تو اب یہ نہیں سمجھتے کہ خاندان جو وہ جڑے ہوئے ہیں, اور اس میں جہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں اس کے جو ہے وہ فوائد بھی ہیں. دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے. سب لوگ غلط نہیں ہوتے ہیں, نظر رکھنی پڑتی ہے. بڑے بڑے شریف گھرانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ نظر رکھنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا دیکھیں, نظر تو اب کس کس پر نظر رکھیں گے؟ اپنے شوہر پہ, بیوی پہ, سارا زندگی یہ رشتہ جو ہے وہ نظر رکھنے پہ ہی گزر جائے گا. انسان کے اندر نہ خود غیرت ہونی چاہیے, مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے, کم سے کم اسے اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جو چڑیل بھی ہوتی ہے نا وہ بھی 7 گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے. تو اپنے ہی گھروں میں جو بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کم سے کم انہیں تو چھوڑ دیں, کم سے کم ان کی تو عزت کا جو ہے وہ حیا کریں, ان کو تو احترام کریں. لیکن لوگ نہیں سمجھتے یہاں پر.